بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموہ تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلى یا رسول اللہ قال الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والمواظرة على العمل الصالح صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس عنوان پر آج آخری گفتگو کرتے ہوئے، کیونکہ اس موضوع کا اختتام آج ہو جائے گا، تو بہرحال ہماری بحث اس عنوان سے اور اس حوالے سے جاری ہے کہ ماہ سازندگی و ماہ بندگی، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ماہ ذی الحجہ میں کم از کم تین مناسبتیں اس نے ہمیں عطا کی کہ جو عید کی صورت میں اس نے ہمیں دیا۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو یقینی طور پر ماہ رمضان سے لے کر کے آج ذی الحجہ کا آخری جمعہ ہے، اب اس کے بعد جو جمعہ پڑے گا وہ محرم میں آئے گا۔ تو بہرحال اگر گفتگو کا نچوڑ دیا جائے اور اختتامی گفتگو کی جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ بار بار نہ کسی کو سنورنے کا موقع دیتا ہے اور نہ بار بار چانس دیتا ہے، کیونکہ یہ حضرت انسان ہے جو صبح اٹھا تو اپنے کاروبار میں بزی، اور جب رات میں بستر پر گیا تو پوری ٹینشن لے کر کے بستر پر گیا کہ صاحب آج کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا گھاٹا ہوا، کتنا منافع ہوا۔ اس کیفیت سے وہ دو چار ہو کر کے جب صبح اٹھا تب بھی دنیا میں بزی، اور جب شام میں بستر پر گیا تب بھی دنیا میں بزی۔ تو اب اگر غور و فکر کیجئے اور دیکھیے تو اسے سنورنے کا اور سدھرنے کا موقع کب ملا؟ اس کے پاس اپنا وقت کب ہے؟ اس کے پاس اپنے آپ کو سنوارنے کا، سدھارنے کا موقع کب فراہم ہے؟ کیا اس نے، حضرت انسان نے اپنے لیے کوئی موقع نکالا کہ جس میں یہ کہہ سکے کہ پروردگار عالم یہ زندگی کا اتنا سا حصہ میں نے صرف اور صرف تیری ذات کے لیے وقف کیا؟ اگر اتنا بھی خیال انسان کے ذہن میں ہے یا آتا ہے تو سمجھ جائیے کہ ابھی بھی اس کے اندر انسانیت بچی ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ خیال اس کے ذہنوں میں نہیں آتا، بس یہی سوچتا ہے جو چل رہا ہے بے شک صحیح ہے، چاہے اچھا چلے چاہے غلط چلے، چاہے برا ہو یا اچھا ہو، خیر ہو یا شر ہو، بھلائی ہو یا برائی ہو، میری صحت کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، تو آپ یقین جانیں کہ ایسے شخص کی فکروں میں اور ایک جانور کی فکروں میں کوئی فرق نہیں۔ جانور تو پھر بھی اللہ نے جتنی اس کے عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، جتنا اس کے اندر غریزہ دیا ہے، جتنا اس کے اندر اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کے غریزے کو دیا ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ اس غریزے سے زیادہ استفادہ کرتا ہے نسبتاً حضرت انسان کے، کہ عقل پانے کے باوجود بھی حضرت انسان آج بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ
غور و فکر کیجئے اور اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں ایک حاضر اور ناظر جان کر کے تصور کیجئے، رکھیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد یہ تصور کیجئے کہ میں نے کتنا حصہ اللہ کی بارگاہ کے لیے صرف کیا اور کتنا حصہ اللہ کی بارگاہ کے لیے صرف نہیں کیا۔ دیکھیے میں ایک چیز بتاتے چلوں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی انسان کی اپنی پرسنل لائف نہیں ہوتی۔ پرسنل لائف ہر کسی کی ہوتی ہے اور پرسنل لائف میں پرائیویسی اس کا حق ہے، لیکن یہی انسان اس وقت تعریف کے قابل اس وقت بنتا ہے جب پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ سوشل لائف کو بھی، وہ معاشرتی لائف کو بھی مینج کر سکے۔ ورنہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو آپ کو یہ کہتے نظر آ جائیں گے کہ صاحب خدا کا شکر ہے میں اچھا کھا رہا ہوں، میں اچھا پی رہا ہوں، میں اچھا پہن رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو میرے بھیا آپ ذرا سا اتنا بتائیے کہ کیا خود کھا لینا، پی لینا، جی لینا، اچھی زندگی گزار لینا، بس اتنا ہی حق اللہ نے تم پر نافذ کیا تھا؟ یہ اس سے الگ بھی فراتر زندگی اور ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر عائد کی کہ اگر آپ پرسنل لائف میں ایڈجسٹمنٹ کر کے سوشل لائف میں بھی اگر وقت نکالتے ہیں، اور یہی سوشل لائف اگر آپ کی دینداری کی طرف چلی جائے تو کیا کہنا؟ اگر یہی سوشل لائف آپ کی مذہبیات کی طرف چلی جائے تو کتنا اچھا، اگر یہی سوشل لائف آپ کی مذہب سے قریب ہو جائے تو کتنا اچھا۔ پھر آپ اپنی پرسنل لائف کو اور سوشل لائف کو مینیج کر کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ جو جتنا سسٹمیٹک وے میں ہے وہ سارے کام انجام دے سکتا ہے، اور جس کی جتنی بکھری لائف ہے وہ کوئی کام نہیں انجام دے سکتا، اور جبکہ اس سے زیادہ بزی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات تو پڑھیے کم از کم۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، رات میں آپ بھی جاگتے ہیں، ہم لوگ بھی جاگتے ہیں، ایسا نہیں کہ مطلب آپ کہیے مولانا صاحب یہ نہیں، مولانا صاحب بھی 1-1.5 بجے تک جاگتے ہیں، سمجھ رہے؟ میں بتا رہا ہوں تاکہ کوئی صاحب یہ نہ کہیں صاحب خالی مولانا صاحب اپنے کو چھوڑ کے ہم ہی کو کہتے ہیں، نہیں میں بھی کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کہتا ہوں، اور کبھی ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے پوری شب جاگنا پڑے، اور نہیں ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے انسان 11 ساڑھے 11 بجے 12 کے اندر سو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کب کیسے؟ لیکن آج کے یوتھ کو آپ دیکھ لیجیے، اس سے پوچھئے بھیا کون سا بزنس کر رہا ہے، تو اسے پتا ہے کون سا بزنس کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون سا بزنس کر رہا ہے، اور اسی سے کہیے صاحب آپ محفل آ جائیے، مجلس آ جائیے، پروگرام میں آ جائیے، دینی معاملات میں آ جائیے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور وقت کس کے لیے ہے؟ دین اور مذہب کا تعلق، دین اور مذہب سے وابستگی، دین اور مذہب سے نزدیکی، اور اگر یہی نزدیکی بڑھ کر کے قربت کے مراحل میں ہو جائے، اور یہی قربت اللہ کے مراحل میں پہنچ جائے، یہی قربت اہل بیت سے قریب کرنے کے لیے ہو جائے، تو آپ بتائیے یہ لائف آپ کے اندر بدلاؤ لائے گی یا نہیں لائے گی؟ لائے گی، لیکن کب؟ بھائی 18 غدیر پہ آپ کو یاد ہے ہم نے چند باتیں کہی تھی، اور اچھے سے یاد ہوگا، جس کو نہ یاد ہو میرا خطبہ پچھلے ہفتے کا حسینی پیغام یوٹیوب کے چینل پر پڑا ہوا ہے، اس سے جا کر کے سن لے گا کہ مولانا علمدار نے کتنی باتیں کہی ہیں اور کتنی باتیں نہیں کہی ہیں۔ لیکن حقیقت اگر آپ دیکھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں ایک چہرے جانتا ہوں اور ایک چہرے پہچانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، سب کو پہچانتا ہوں، زیادہ تر چہرے میری نظروں سے واقف ہیں، اور وہ بھی مجھے اچھی طریقے جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کس مزاج کے ہیں اور کس مزاج کے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم نے غلط سے سمجھوتا کیا ہوتا تو پھر غلط ہی ہوتے، تو ہم نے غلط کو چھوڑنا گوارا کیا، سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ اب
کسی کی اپنی سمجھداری ہی خراب ہو، مطلب وہ ہر چیز کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہو. جیسے کبھی کبھی اسلام مصلحت کا نام دیتا ہے، اسے مصلحت کا تقاضا نہ پتا ہو، مصلحت پسندی نہ آتی ہو، اسے تسامح نہ آتا ہو، اسے مسامحت نہ آتی ہو، اسے درگزر نہ آتا ہو، اسے چشم پوشی نہ آتا ہو. آپ سمجھیے یہ میں الفاظ یعنی دینیات کے استعمال کر رہا ہوں جو دین کی باتیں سمجھاتی ہیں، تاکہ اگر ہم ایک ایک لفظ کو پکڑ کر کے قرآن کو کی ایک بات کو پکڑ لیں اور دوسری بات کو نہ پکڑیں تو معلوم کیا کہ ہماری نظر میں قرآن غلط ہو جائے گا. جیسے خطا، بعض جگہ خطا ایک معمولی سی ہوتی ہے جو قابل معافی اور قابل چشم پوشی ہے. ایک خطا وہ ہوتی ہے جو صحیح اور غلط کی خطا ہوتی ہے. اب جو باطل اور غلط ہو تو اس سے چشم پوشی نہیں ہوتی. جیسے آج بہت سارے افراد یہ کہہ صاحب حسین کا اور یزید کا زمانہ جو تھا وہ بہت پرانا تھا، وہ ان کی لڑائی ختم ہو گئی، ہم لوگ کیوں آپس میں ٹینشن لیں، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہم لوگ کیوں ٹینشن لیں؟ اگر صحیح اور غلط کا جذبہ پایا جائے گا تو ٹینشن لینی پڑے گی. یہاں پر نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ دوستداری کام آئے گی، نہ یاری کام آئے گی، کچھ نہیں کام آئے گا جہاں پر صحیح اور غلط کا مسئلہ ہو جائے، جہاں پر حق اور باطل کا مسئلہ ہو جائے. تو یہاں پر یہ چیزیں کام نہیں دیتی ہیں. اب اس چیز کو آپ ذرا سا اور آگے ذرا سا میں وہ کرتا ہوں، قرآن اور آگے کھولیے. قرآن میں کہیں پر آیا ہے تقیہ کر لینا، صحیح ہے، کہیں پر توریہ کا لفظ آیا ہے، اور کہیں پر آیا ہے شہادت کا لفظ دینا، اور کہیں پر آتا ہے قتال کا لفظ آتا ہے، اور کہیں پر جہاد کا لفظ آتا ہے، اور کہیں پر الگ الگ طریقے سے اور بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں. اب ہر لفظ کو لا کر کے آپ ایک ہی جگہ پر فیٹ کر دیجئے. آج دیکھیے پرابلم ہمارے یہاں سماج کی یہی ہے. یہ میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے کہ ہم ایک آنکھ سے ایک ہی دوری دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد بچوں سے جب سوال کیا جاتا ہے ایک آنکھ سے 1 کلومیٹر دیکھتے ہیں تو 2 آنکھ سے کئی کلومیٹر دیکھیں گے. تو اگر کسی نے غور و فکر نہیں کیا تو فوراً وہ یہ کہے گا صاحب 2 کلومیٹر صحیح ہے. اور اگر یہی بچہ سمجھدار ہو، اگر یہی بچہ سمجھدار ہو تو وہ سوچے گا بھائی جب ایک آنکھ سے 1 کلومیٹر دیکھیں گے تو 2 آنکھ سے کئی کلومیٹر دیکھیں گے؟ اتنے ہی رینج دیکھیں گے یا اس سے کم و بیش ذرا سا ہو جائے گی، لیکن آنکھیں تو برابر ہی دیکھ رہی ہیں نا، یعنی انسان کی چشم. اب اسی چشم کو آ جائیے، ایک ہوتا ہے دیکھنا جسے ہم بینائی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے بصارت جسے ہم سمجھداری کہتے ہیں. اب آپ بتائیے اللہ سمیع اور بصیر ہے، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اس کے بعد ہم کہیں اللہ کے پاس سماعت بھی ہے، اللہ کے پاس بصارت بھی ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ایسے ہی بہت سارے افراد دینی لفظوں کی بازیگری کر کے صحیح اچھے بھلے انسان کو راہ باطل پر بآسانی لگا دیتے ہیں. کہا صاحب دیکھا وہ ایسے نہیں ایسے، یہ نہیں یہ نہیں یہ وہ نہیں وہ، اور ایسے نہیں ایسے، اتنے اچھے طریقے سے برین واش کرتے ہیں کہ شاید یہودیت اور مسیحیت اور یہ جتنے بھی اس قسم کے افراد پائے جاتے ہیں یہ بھی اتنا اچھا برین واش نہیں کرتے ہیں جتنا اچھا برین واش کرنے والے ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو گئے. صلوات اور پڑھیے سمجھ ذرا سا غور کیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری گفتگو آج اختتامی گفتگو ہے یعنی اس موضوعات کی، تو میں آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں، کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سے سمجھیے. اب اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اللہ
बार बार सुधरने का मौका नहीं देता और बार बार इंसान को चांस नहीं मिलता। यानी जैसे एक इस्तिलाह जब आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो उसमें अगर कोई अहम कैच छूट जाए तो कहते हैं कैच छोड़ो मैच छोड़ो। जी हाँ, समझ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में सब ये सब गुजरा हुआ दौर है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कैच छोड़ो मैच छोड़ो, और उसके बाद पूरी मेहनत के ऊपर यही कैच छोड़ना 11 प्लेयर की मेहनत को क्या कर देता है, रायगा कर देता है। उसके बाद कोई कहे साहब अगर एक इनफेक्ट था तो 10 तो सही थे, ये 10 क्या कर रहे थे? तो आप क्या कहिएगा कि भैया जिसके पास कैच का मौका था उसकी जिम्मेदारी थी या 11 के 11 की जिम्मेदारी थी? समझ रहे? तो अब समाज में बहुत सारी चीजें ऐसे ही हैं कि बहुत सारे अफराद ऐसे ही हैं, कहते हैं अगर हम एक आदमी बिगड़े हैं तो क्या सब बिगड़ गए? अगर हम एक अल्टर हैं तो क्या सब अल्टर हैं? नहीं। जैसे फील्ड के मौके पर अगर कोई एक मिस फील्डिंग कर दे और एक रन चला जाता है तो वही मिस फील्डिंग जो होती है वो क्या कर देती है, मैच को हरवा देती है। अब उसके बाद कहिए यार अगर वो ना होते तो आप बताइए चाहे जितनी माफी तलाफी कीजिए, अब अगर यही मिस फील्डिंग की आप भरपाई नहीं कीजिएगा, यानी अपने जीतों से जान लगा करके वो कैच जो इम्पॉसिबल हो उसको पॉसिबल बना दीजिए, या वो रन आउट जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल बना दिए, तब आपकी वाहवाही और तारीफ होती है। बस ऐसे ही समाज की जिम्मेदारियां हैं कि ऐसे नहीं होता कि साहब हम अपने हुजूर से आकर के हम दर्शक बनना और होता है, मैदान में आकर के उतर करके फील्ड में काम करना और होता है। सब आप ये समझ जाते हैं। अब शायद मुझे कहना आसान हो जाए कि आप अपना फैसला खुद ही कर सकते हैं कि आपकी गिनती दर्शकों में होती है या आपकी गिनती खिलाड़ियों में होती है। समझ रहे हैं? अल्फाज बदल दें। अब आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि आप जबानी दीनदारी का दावा करने वाले हैं या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से अमली जिंदगी में दीन आपके अमल से जाहिर हो रहा है। क्योंकि जो इंसान अपने घर के अंदर बैठा रह जाए और निकल ना पाए मजलिसों में महफिलों में, ये आखिरी महफिल भी रात हुई है मर्दों की, कितने लोग निकल करके आए? जबकि हमने ऐलान किया था ना, हमने कहा था देखेंगे हम भी, नजरें दौड़ाएंगे। अब मुझे नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे देखना ही नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। बस मैं इतना कह सकता हूं कि जितने सच्चे थे वो आ गए, जितने झूठे थे वो नहीं आ पाए। एक सलवा पढ़िए कम से कम, क्योंकि आखिरी महफिल तो यही थी ना। कौन सी थी बोलिए जरा सा, मुझे नहीं याद है। आसान आसान लानत भेजनी तो झूठों पे बुलंद आवाज से भेजिए, बर दुश्मनाने ले बैठ लानत। समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि ईद से चले थे, ईद पर इख्तिताम, और इसके बाद तो इस्तिक़बाल माह अज़ा और आखिरी मराहिल। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अल्लाह सुधरने का चांस बार बार नहीं देता है और हम अपने आप को, अब आखिरी मैसेज नतीजा खेज मुलाहिजा फरमाइए कि माहे साजंदगी और माहे बंदगी में अभी भी मौका है, क्योंकि हुर जैसा इंसान पूरी लाइफ बिताने के बाद आखिरी लम्हे, वो भी शबे आशूर जब आया है, वो भी कब? जब उसके ज़मीर ने उसकी मलामत की है, और जब मलामत की तो उसने ज़मीर की आवाज सुन करके सुनी नहीं,
عمل کر لیا اور اپنے قدم کو یزیدیت کی طرف سے چھوڑ کر کے حسینیت کی طرف بڑھا دیا، تو جتنی پچھلی زندگی تھی اللہ نے اس کو معاف کر کے وہی حر کی جو لعنتی ہونے والا تھا اس کو وہی حر کو پروردگار عالم نے حر علیہ السلام میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو چانس اگر مل جائے تو کبھی بھی اس چانس کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال امام حسن عسکری علیہ السلام لیست العبادت کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادت کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ حقیقی بندگی کیا ہے۔ حضور اعلیٰ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو یہ دوسرے خطبے کی بھی ہماری اختتامی گفتگو ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحجہ کے آخری جمعے کا دوسرا خطبہ ہے، جس پہ ہماری اختتامی گفتگو ایک نتیجہ خیز ہوگی تاکہ ہم ان چیزوں کے میسیجز کو آپ کی خدمت میں پہنچا سکیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ حقیقی بندگی کیا ہے۔ حضور والا بندگی کا تعلق بندے سے ہے اور بندے کا تعلق خدا سے ہے، اور خدا کے بیچ کا جو راستہ ہے عبد اور معبود کے درمیان جو مرابطہ ہے اس کا نام عبودیت ہے، اور یہی عبودیت، یہی بندگی، یہی جو مرابطہ ہے، اگر اسی رابطے کو ہم بندوں سے برقرار رکھ کر کے بندگی کو بچا لے جائے اور خدا سے برقرار کر کے عبودیت کو بچا لے جائے، اب جب یہ مرحلہ ہم طے کر لیں گے تو ہمیں معراج تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور جب ہم معراج کے مراحل میں جانے کی کوشش کریں گے اور معراج تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہوں گے تو اللہ اسباب بھی کیا کرتا ہے؟ فراہم کرتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ادھارن ایک آپ غور کیجئے کہ جیسے پرانے زمانے میں آج سے 10-20 سال کے اللہ پلے آپ پیچھے چلے جائیے تو سب کے ہاتھوں میں زیارت کربلا ممکن نہیں تھی، اور ہر انسان ہمارے امام کے روضات و مزارات کی زیارت کے لیے جتنا توقع تھا وہ اپنی جگہ پر، لیکن زیارت اسے نصیب نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج جو آپ سے کا برادر یا خواہر یا آپ کا عزیز و قریب دوست ہے، آپ جو بھی گیا ہو یا اگر کوئی ادھر بھی گیا ہے تو آپ بآسانی وہیں سے آپ نے کیمرہ آن کیا اور آن کرنے کے بعد لائیو آپ نے زیارت جو آپ کر رہے تھے وہی آپ نے سب کو کرا دیا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جو پہلے طرف رہے تھے دیکھنے کے لیے ان کے درمیان اور آپ نے زیارت کر دی، آپ کی طرف کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟
پہلے جو تڑپ رہے تھے وہ روتے تھے، اور آج تو ہماری نظر میں یہ معمولی چیز ہے. ہم تو کہتے ہیں ارے کوئی بات نہیں، تصویر دیکھ لیں گے، ویڈیو دیکھ لیں گے، ورنہ وہاں کا جو لائیو زیارت کا آپشن آتا ہے اس کو کھول کر کے ہم پوری زیارت بآسانی کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس زیارت کے کرنے میں تڑپ ہے؟ تڑپ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا واقعی زیارت آسان ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آسان ہو گئی. آپ بآسانی زیارت کر رہے نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. آپ بآسانی دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ بآسانی فلم برداری کر رہے نہیں کر رہے ہیں، ویڈیوگرافی کر رہے نہیں کر رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے نہیں کر رہے، سب آپ کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر تڑپ ہے نہیں. آسانیاں تو ہیں، تڑپ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی شاید ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ جب ہمارے یہاں یعنی وہ شہر کے افراد، دیکھیے میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بات آگے تو مثال دینا چاہتا ہوں، وہ افراد کی جو چندہ لے کر کے دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام کرنے میں، ہم انہیں چندہ بھی دیتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں یا نہیں پہنچتے؟ پہنچتے بھی ہیں. صحیح ہے. اور وہ پروگرام کہ جس میں ایک خودداری کا ایک نمونہ پیش کیا جائے اور چندہ نہ لے کر کے، زحمتیں الگ کر کے اٹھا کر کے، اگر وہی چیز پروگرام اچھے سے اچھا کر دیا جائے اور آپ کا 1 روپیہ نہ لگے اور آپ کو صرف آنا ہے تو آپ آتے ہیں؟ آپ نکلتے ہیں نہیں. کیوں؟ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ باہر والے آ کر کے یعنی یہاں ہمارے جوہی واسیوں سے، مومنین سے اچھا خاصا چندہ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن یہی مومنین ان کو چندہ دے دیتے، لیکن اپنے علاقے میں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ان کی مومنیت کہاں چلی جاتی ہے؟ ایک سلوات تو پڑھیے سمجھ کر. سمجھیں؟ اب ذرا سا اس چیز کو آپ سمجھیے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی کچھ سوالات پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم ہر چیز کو برابر نظریات سے دیکھیں. کیونکہ لفظ چندہ بدنام ہے اور اسی بدنامی کو بہت ساری چیزوں سے کیا کیا جاتا ہے؟ بچایا جاتا ہے. لیکن یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جذبہ ہمارے اندر بالکل ویسے ہی، جیسے میں مثال دے رہا تھا ویڈیوگرافی کی، کہ معلوم کیا اگر ہم کرایہ لگا کر کے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو تڑپ پائی جاتی ہے، اور ویڈیو کے ذریعے جب زیارت کر لیتے ہیں تو وہ تڑپ باقی نہیں رہتی ہے. بس اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ چندے والی مثال دی تاکہ آپ سمجھیے کہ جب ہم کسی چیز کو کرتے ہیں تو تڑپ پائی جاتی ہے، جب ہم کہیں پر کوئی چیز وہ نہیں کرتے تو تڑپ نہیں پائی جاتی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہبیت کا تعلق یعنی کسی خاص ورگ سے نہیں ہے. جتنا دیداری کا جذبہ پایا جائے گا اتنا ہی بندگی ہمارے اندر کیا ہوگی؟ پائی جائے گی. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. غور فرما رہے ہیں؟ تو اب اسی چیز کو اور آ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ عید غدیر جیسا ماشاءاللہ عید، ہم نے کہا تھا آپ گھر جائیے گا، اپنی خواتینوں کو کم از کم تحفے تحائف دیجیے گا، گھر کے زحمت کش افرادوں کو، جو بچے ہیں ان کو. اور آ کر کے یہ جو عید مباہلہ کا موقع تھا، عید مباہلہ بھی کتنی اہمیت والی عید ہے، بہت زیادہ. آپ ذرا سا سوچئے گا جا کر کے، یہ عیدیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ان عیدوں کو خالی محفلوں میں نہ سمیٹیے کہ معلوم دیا کہ ہم نے عیدوں کو محفلوں کی حد تک میں لا کر کے سمیٹ دیا. میرے عزیزوں، پروگرام کی نوعیت بدلیے، پروگرام کے طریقوں کو بدلیے، پیٹرن بدلیے، میسیجز بدلیے، طریقے بدلیے، راہ بدلیے.
کیوں؟ تاکہ مختلف زاویے سے جیسے اسکول والے کڈس پروگرام کر کے بچوں کی مینٹالٹی کو، بچوں کی ذہنیت کو، بچوں کی سمجھ کو، بچوں کے شعور کو، ان کی ایبیلٹی کو، ان کی قابلیت کو ہر زاویے سے مختلف پروگرام کر کے کیا کرتے ہیں؟ انکریج کرتے ہیں، مختلف زاویے سے ان کے اندر رجحانات پیدا کرتے ہیں، تاکہ بچے جب مختلف زاویے سے اس چیز کو دیکھیں گے تو ہر پہلو ان کے ذہنوں میں کیا رہے گا؟ آ جائے گا۔ اب کل جتنے بھی افراد تھے، اتفاق یہ تھا کہ یہاں کا وائی فائی جو تھا وہ ٹیکنیکل پرابلم سے خراب تھا، ورنہ لائیو پروگرام چلتا۔ آپ دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے مکاتب امامیہ کے، میں پھر کہہ رہا ہوں مکاتب امامیہ جوہی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جوہی کے جتنے بھی بچے ہیں سب میرے اپنے بچے ہیں، جوہی کے جتنے بھی نوجوان ہیں سب میرے اپنے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اب آپ ذرا سا غور کیجئے، مکتب امامیہ لال کالونی، مکتب امامیہ سفید کالونی، مکتب امامیہ پرمپوروا، یہ سب بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ کل آپ آتے، آپ دیکھتے کہ انہوں نے کیسے بعض بچوں نے خطبہ غدیر کو یاد کر رکھا تھا۔ آپ کو نہیں یاد ہوگا، مجھے بھی نہیں یاد ہے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، مجھے بھی نہیں یاد ہے، لیکن کیا واقعی اتنی پوری لائف میں آپ نے پورا خطبہ غدیر سنا؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ پیغمبر نے خطبہ غدیر دیا ہے وہاں پر، 1.5 گھنٹے کا خطبہ آپ نے سنا کبھی پورا خطبہ غدیر؟ نہ سننے کی توفیق ہوئی، نہ دیکھنے کا جذبہ ہوا۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر ہم نے یعنی اپنے یہاں کی بچیوں کو، مکاتب امامیہ کے بچیوں کو، ان سب کو شامل کر کے جو ایک پروگرام کرنا چاہیے تھا جشن عیدین کے نام کے اوپر، اور کمال کی بات یہ تھی کہ بچیوں نے، جو ہمارے کلاس کی بچیاں، جو مکتب کی بچیاں تھیں، بعض انہوں نے عربی اور اردو ایک اقتباس پورا پڑھا ہے۔ آپ بتائیے جب کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کتنی واہواہی کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ان بچیوں کے حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تھا؟ آپ سے ہمیں انعام اکرام نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن ابھی رات ہم نے کلپیں ڈالی، بہت سارے افراد جو فالتو کلپوں کے اوپر بہت سارے کمنٹ کرتے تھے، ان سے اچھی باتیں ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ خطبہ غدیر اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ سنیے گا، جا کر کے نہیں دیکھا ہوگا دیکھیے گا، اتنا آسان نہیں تھا کہ جو بچیوں نے عربی یاد کیا، یاد کرنا آ کر کے ڈائس کے اوپر، اسٹیج کے اوپر پیش کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم جیسے انسان بہت ساری چیزیں مائنڈ سے سلپ ہو جاتی ہیں، لیکن کیا کہنا ان بچیوں کا کہ جنہوں نے زحمتیں کی اور آ کر کے پروگرام کو آرگنائز کیا، جبکہ موسم بھی خراب ہو رہا تھا، لیکن اللہ کی آزمائش تو ویسے ہی ہوتی ہے نا۔ کل روز مباہلہ تھا، کہہ سکتا ہوں میں آسانی، آزمائش بھی اچھی تھی، لیکن پھر دیکھیے گا میرے عزیزوں، کیوں؟ اس لیے کہ 1.5 گھنٹے کا خطبہ، پورا خطبہ بچیوں نے شروع سے لے کر کے آخر تک پیش کیا، تب پتا چلے گا کہ آپ پیغمبر نے کتنی باتیں پیش کی ہیں، اور جبکہ بہت ساری چیزیں خطبات کی چھوٹ بھی گئی ہیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا، کیونکہ 3.25 گھنٹے کا تقریباً پروگرام چلا ہے کل۔ 3 گھنٹے کا ٹائم ہم نے دیا تھا، اور 3 گھنٹے سے 45 منٹ، تقریباً 42-43 منٹ کے آس پاس پروگرام ایکسٹرا چلا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ لیکن میرے عزیزوں ان چیزوں کو دیکھیے، بچوں کو دکھائیے، گھروں کے اندر دیکھیے، اس کا پرچار کیجیے، نہ یہ کہ یہ فلاں کمیٹی کرتی ہے، یہ کلاس کا پروگرام ہے تو یہ مولانا پروگرام ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ سفید کالونی والوں کو، لال کالونی والوں کو پیلی، نہ۔ جب کوئی الگ سے اس طریقے کی چیزیں پیدا کی جائے تو جذبہ ہمارے اندر بھی تو آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو سب کچھ دیا جاتا ہے۔ کانفرنسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے، ہم لوگ جاتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جا کر کے بچوں کا منوبل بڑھاتے ہیں، جا کر کے بچوں کے وہ کرتے ہیں، مکاتب کی تیاریاں کرائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ان بچوں کی۔ تو یہاں پر بھی تو آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کے چھیتر، ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے چھیتر کے لوگ جو بیچارے جمعہ پڑھنے دور سے آتے ہیں، ہمیں ان سے گلا شکوہ نہیں ہے، جو ہمارے اس علاقے کے مومنین ہیں۔ میرا سوال اور شکوہ ان سے ہے کہ آپ کو تو نکل کر کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ جب کوئی چیز آپ کے علاقے میں اگر رحمت برس رہی ہو تو جیسے خصوصیت آپ امیدوار ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ سے بھی توقع رکھی جاتی کہ آپ بھی اپنے گھروں سے نکل کر کے آئیں تاکہ منوبل بڑھائیں اور ایک حوصلہ بڑھائیں۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔
آخری بات، چونکہ حقیقی بندگی کیا ہے، میرے پاس ابھی 3-4 منٹ ہیں، اس سلسلے سے کہ جب ہم نے مباہلہ سمجھا، مباہلہ پیغمبر اگر دیکھ لیا جائے تو دوسری طرف نصارہ، اگر ادھر اہل بیت دیکھ لیا جائے تو دوسری طرف نصارہ نجران، اگر ادھر دین دیکھ لیا جائے تو ادھر مسیحیت عیسائیت تھی۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو چیزیں پائی گئی وہ کیا پائی گئی؟ وہ وہی سچائی کس چیز کی؟ تاکہ پیغمبر اس چیز کو بآسانی واضح کر سکیں کہ تم کبھی نساءنا سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ سمجھیے گا، تم کبھی، میسج دے رہا ہوں، نساءنا سے دھوکہ نہ کھا جانا، کہ صاحب اہل بیت میں ازواج کو بھی شامل کر دیا، دھوکہ نہ کھا جانا، کیونکہ نساءنا سے مراد کون ہے؟ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ دھوکہ نہ کھا جانا ابناءنا میں، کیونکہ یہ نہ کہہ دینا کہ صاحب بیٹے اور بھی تھے، ابناءنا میں شامل صرف 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین، تو لا کر کے اس پہ دھوکہ نہ کھا جانا، آ کر کے رشتےداریاں پیغمبر سے الگ ہیں، اور جو اہل بیت کرتے ہو اس میں آج کے پیغمبر نے بتا دیا نساءنا میں کون ہے، ابناءنا میں کون ہے، انفسنا میں کون ہے، اور چار کثیر میں بھی پیغمبر نے جمع کر دیا اہل بیت کون ہے۔ ایک سماعت کو سمجھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس کے بعد چونکہ محرم آنے والا ہے، استقبال ماہ رضا پر میرے عزیزو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کیوں اس سال میں یہاں پر کانپور میں محرم میں نہیں ہوں، 10 میں، یعنی تقریباً 13-14 محرم تک میں باہر ہوں، یہاں پر نہیں ہوں، لیکن یہاں پر عزاداری کا سلسلہ بہتر سے بہتر قائم رکھیے گا، اور عزاداری میں نفسی نفسہ کا خیال نہ کیجیے گا کہ صاحب مدرسے میں مجلس ہو رہی تو ہم نہیں جائیں گے، ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تو ہم نہیں جائیں گے، ان کے یہاں یہ لوحہ پڑھ رہے تو ہم نہیں جائیں گے، ان کے یہاں وہ مجلس پڑھ رہے تو ہم نہیں جائیں گے، ان کے یہاں یہ تبرکات ہے تو ہم نہیں لیں گے۔ تو اس طریقے سے کتاب نہ رکھا، کیونکہ یہ بٹوارا کرنے کے لیے مولا حسین نے اتنی بڑی قربانیاں نہیں دی کہ آپ اپنے مائنڈ سے حسین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ صاحب میں پنک گیا ہوں تو مجلس نہیں جاؤں گا، میں پنک گیا ہوں تو فرش ادا پر نہیں آؤں گا، میں پنک گیا ہوں تو مسجد میں نہیں آؤں گا، میں پنک گیا ہوں تو فلاں جگہ مجلس میں نہیں، یہ سب کچھ نہیں، اس لیے کہ آپ کا پنکنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن حسین کی قربانی تمہارے جیسے لاکھوں کروڑوں قربان ہو جائیں، پھر بھی حسین تو دور کی بات ہے، جو جون غلام ابو ذر غفاری ہیں اس کی برابری نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم اسی چیز کے اوپر ہو جاتے ہیں، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، نہیں، مجلس حسین ہے، تمہاری مجلس نہیں ہے، فرش حسین ہے، تمہارا فرش نہیں ہے، ذکر حسین ہے، تمہارا ذکر نہیں ہے، مجلس میں تمام مومنین عزادار ہیں، تمہارے عزادار نہیں ہیں، حسین کے عزادار ہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان چیزوں کا خیال کیجیے گا اور محرم کو بہتر سے بہتر، عزاداری کو بہتر سے بہتر پہنچانے کی کوشش کیجیے گا میسیجز کو، تاکہ عزاداری بہترین طریقے سے ہمارے علاقے کی جیسی ہوتی تھی ویسی ہوتی چلی جائے، اور انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی جگہ پر ہوگی، اسی مکتب میں ہوگی۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی علی سلم وعلی شہید بکربلا وعلی ابن حسین محمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد علی صلی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادم ان شرک والنفاق۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما لینا۔ پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دینا۔ پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں لگے ہیں اس میں کامیابی کے ساتھ ساتھ پروردگارہ جتنے مومن حاضر موجود ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دینا۔ مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعالی فرما اور ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد